نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل صدق اللہ العظیم۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا دفاعی نظام الحمدللہ بہت مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ کسی بھی مملکت کی سلامتی کے لیے اس کے معاشی نظام کا استحکام، سیاسی نظام کا استحکام اور اس کے دفاعی نظام کا مستحکم ہونا لازمی ہے۔ جہاں کہیں اگر ان نظاموں میں سے کوئی ایک میں خرابی آ جاتی ہے تو وہ ملک کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن جب دفاع مضبوط ہوتی ہے تو پھر سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کے لیے کاوشیں برابر آ جاتی ہیں۔ لیکن جہاں دفاع کمزور ہو تو غیروں کی نظریں اس مملکت کو ختم کرنے کے لیے تیز ہو جاتی ہیں۔ ہم تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو دنیا میں جو بڑے بڑے سقوط ہوئے ہیں تو بنیادی جو نظام ان کے معاشی، سیاسی اور دفاعی جب کمزور ہوئے ہیں تو وہ ملک صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں اور ان پر دوسرے طاقتور طبقے غالب آ چکے ہیں۔ پاکستان کی آرمی اگر ہم اس کا جائزہ لیں، اب تک ان کی صلاحیتوں کا اعتراف پوری دنیا کر رہی ہے۔ جہاں کسی بھی ادارے میں کمزوریاں ہوتی ہیں وہاں ان میں کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، تو ان کمزوریوں پر تنقید اور ان کی اصلاح کے لیے تجاویز دینا وہ لازمی ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں اگر ان میں کوئی خوبی ہوتی ہے تو اس کی تعریف اور اس کا اظہار یہ بھی ایک بہتر اقدام ہوتا ہے۔ سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل جاوید قمر باجوہ کا جب ہم نے آخری تقریر سنی، اس میں وہ پاکستانی فوج کے سابقہ سیاسی کارکردگی پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ اب تک فوج کی طرف سے سیاست میں مداخلت ہوتی رہی ہے جن کا انہوں نے غلطی اور اسے بہتر اقدام نہیں سمجھا، اور اس بات کا اعتراف کیا کہ جو بھی جہاں بھی اگر مداخلت ہوئی ہے تو وہ ایک سیاسی میدان اور سیاسی نظام کے لیے درست فیصلہ ثابت نہیں ہوا ہے، کیونکہ کسی بھی ادارے کا اپنا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، اس میں اس کے اختیارات ہوتے ہیں اور اس میں اس کی بہتری اور اس کی کارکردگی اور اس کے نتائج دیکھے جاتے ہیں۔ جہاں کوئی ادارہ اپنے دائرہ کار سے نکلتا ہے، کسی اور نظام کے دائرہ کار میں داخل ہوتا ہے تو اس سے نظاموں میں تصادم آتا ہے اور اس ملک میں عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ ہم اگر سابقہ ادوار کا جائزہ لیں تو اس میں مختلف لوگوں نے مداخلت کی ہے سیاست کے میدان میں، چاہے ایوب خان ہو، یحییٰ خان ہو، ضیاء الحق ہو یا پرویز مشرف یا دیگر فوجی سربراہان ہو۔ لیکن آخری جو خطاب تھا چیف آف آرمی اسٹاف کا، اس میں انہوں نے یقین دہانی کی کہ بحیثیت ادارہ فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ وہ کسی بھی قسم کی مداخلت سیاست میں نہیں کریں گے۔ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اس کو ایک خوش آئند قرار دیا جائے۔ اس کی جتنی بھی عوام کے طرف سے، مختلف حلقوں کے طرف سے مبارکباد اور مسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ ایک اچھا عمل سمجھا جا رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے فوج ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہمارے ملک کی دفاع کرنے والے ہیں اور ہماری طاقت اور ہمارا اثاثہ ہے۔ اگر کسی ملک کے ساتھ یا کسی کی طاقت کے ساتھ جو پاکستان پر حملہ آور ہو اور ہماری فوج جب دفاع کرنے کے لیے اٹھے تو پوری قوم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کڑی ہوتی ہے۔ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر وہ باقاعدہ منتخب ہو چکے ہیں اور ہمارے نئے چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے کو سنبھال چکے ہیں۔ باقی جنرلوں سے اگر ان کا جائزہ لیا جاتا ہے موازنے کے اعتبار سے تو ذرا مختلف نظر آتا ہے کہ وہ مختلف ایسے منصبوں پر رہے ہیں جن پر ہمارے سابقہ جنرل جو چیف آف آرمی اسٹاف رہے ہیں وہ ان عہدوں پر نہیں رہے۔ مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ ان کا تعلق او ٹی ایس سے ہے اور اسی طرح سورڈ آف آنر اور اسی طرح 2 انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ وہ رہ چکے ہیں اور سب سے بڑھ کر وہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ اس کے حافظ ہونے کے مسئلے کو لے کر سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی رائے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو ایک اعزاز سمجھ کر اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس بات کو لے کر طنز و مزاح کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بندے کا حافظ قرآن ہونا ایک سعادت ہے۔ اللہ کے کلام کو حفظ کرنا اپنے سینے میں اور اس کو پڑھنا یہ برکت والی عمل ہے۔
اس کے فضائل اپنی جگہ پر، کوئی بھی حافظ بن سکتا ہے، لیکن کسی ایسے اہم منصب پر بیٹھے ہوئے شخص کا حافظ قرآن ہونا یقیناً یہ سونے پہ سہاگا ہوتا۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کے نئے چیف آف آرمی اسٹاف وہ ملک کی دفاع کے لیے بہترین لائحہ عمل تیار کریں گے، ملک کی سرحدات کی حفاظت کو وہ بہتر اندام میں بخوبی نبھائیں گے، اور اسی طرح قرآن مقدس کو جو انہوں نے حفظ کیا ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں، اس کی جو ہدایات ہیں اللہ پاک نے انسانوں کو دی ہیں، ان پر باقاعدہ وہ عمل درآمد کریں گے اور لوگوں کو کرائیں گے جو اس کا دائرہ اختیار ہے۔